الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا کا درس جاری ہے۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے متقی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے، ان انعامات میں سے ایک انعام کا ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں دوسرے انعام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام یوں ذکر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ فرقان قرآن کریم میں اس کو کہا جاتا ہے حق اور باطل میں تمیز، اچھے اور برے میں تمیز، کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ متقی آدمی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اس کو نور فراست بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت بندے کو نور فراست عطا فرماتے ہیں۔ مومن کے دل میں ایک نور ہوتا ہے جس کو نور فراست کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر لیتا ہے، کھوٹے اور کھرے کو واضح کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اللہ والوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نور فراست عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ میری جو جائیداد ہے اس کو 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں تقسیم کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان میں تو ایک ہی بیٹی ہوں، تو دوسری بہن تو میری نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو امید سے ہے، وہ آپ کی والدہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائے گا۔ اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ نور فراست تھا، آپ کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بار مجھے بیٹی عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا جان کی وفات ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی ہی عطا فرمائی۔ یہ جو آپ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ 2 بیٹیوں اور 2 بھائیوں کے درمیان جائیداد کو تقسیم کرنا، حالانکہ اس وقت ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے جو یہ کہہ دیا یہ نور فراست، یہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں تقوی کی بدولت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں واقعہ لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں خواب میں میں نے فجر کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ اسی دوران ایک عورت نے کھجور کا ایک تھال بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے کھجوروں کو تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ میرے حصے میں 2 کھجوریں آئیں اور پھر خواب ختم ہو گیا۔ میں اٹھا تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے اور آپ نے امامت بھی فرمائی ہے، نماز بھی پڑھائی ہے، اور بعد میں آپ کے ہاتھوں سے کھجور ملنا بھی نصیب ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میں مسجد میں گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز میں وہی 2 صورتیں پڑھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک عورت نے تھال کے اندر کھجوریں بھیجی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کو تقسیم فرمایا تو مجھے 2 کھجوریں عطا فرمائیں. وہ کھجوریں مجھے بہت اچھی لگی. میں نے حضرت عمر سے فرمایا امیر المومنین آپ مجھے اور بھی کھجوریں عنایت فرمائیں. حضرت عمر نے فرمایا علی خواب میں اگر حضور تجھے 2 سے زیادہ عطا فرماتے تو میں بھی عطا فرماتا. حالانکہ انہوں نے تو خواب کا نہیں بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے 2 کھجوریں ملی تھی. آپ کو جو علم ہوا یہ نور فراست سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ اس طرح حضرت علی نے خواب دیکھا اور اس طرح حضور نے ان کو 2 کھجوریں عطا فرمائی تو میں بھی 2 ہی کھجوریں عطا فرماؤں. اسی کو کہتے ہیں فراست المومن. یہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت بندوں کو عطا فرماتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک آدمی محفل میں آیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ محفل میں آتے ہیں زنا کر کے آتے ہیں. اب وہ آدمی کہنے لگا امیر المومنین کیا آپ پر وحی نازل ہوئی ہے؟ فرمایا وحی نازل نہیں ہوئی، یہ فراست ہے، یہ نور ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اس نے کہا امیر المومن واقعتاً راستے میں میری آنکھوں سے گناہ ہو گیا، میں نے غیر محرم پر نظر ڈال دی. اور غیر محرم کو دیکھنا ایسے ہے جیسے گناہ آنکھوں سے زنا کرنا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوئی، حالانکہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا. صرف اور صرف اللہ تقوی کی بدولت ایمان دل میں نور فراست عطا فرماتا ہے. بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نور فراست عطا فرمایا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، پیر تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو انہیں تفسیر مظہری لکھی ہے اپنے شیخ کے نام پر، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے انگور پیش کیے. وہ آپ کا مرید تھا. حضرت نے فرمایا اس میں تو جو ہے وہ مردوں کی بدبو آ رہی ہے، اس سے مردوں کی بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا حضرت یہ انگور ہیں اور اس سے مردوں کی کیسے بدبو آ سکتی ہے؟ تو اس آدمی کو تجسس ہوا کہ میرے شیخ نے میرے تحفے کو قبول نہیں فرمایا. تو وہ آدمی اسی آدمی کے پاس چلا گیا جس سے انگور خریدے تھے. اس سے پوچھا بتاؤ یہ کھجور تم نے کس سے خریدے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا فلاں دیہاتی ہے، وہی مجھے پھل دے کر جاتے ہیں، یہ میں نے اسی سے خریدا ہے. تو تحقیق کے بعد وہ اسی آدمی کے پاس چلا گیا اور اس کو بتایا تم نے کس زمین کے اوپر جو ہے انگوروں کو لگایا ہوا ہے، بیلیں لگائی ہوئی ہیں. تو جب اس زمین کا پتہ کیا گیا تو وہ ایک پرانا قبرستان تھا اور اس پر انہوں نے انگور کا جو ہے وہ باغ لگایا ہوا تھا. اب حضرت کی نور فراست پہچان گئی، آپ کا نور پہچان کیا کہ یہ جو انگور ہیں یہ عام زمین کے نہیں ہیں بلکہ قبرستان میں ان کو بویا گیا ہے اور اسی سے مردوں کے بو بھی آ رہی ہے. اب کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تقوی کی بدولت، گناہوں سے بچنے کی بدولت اپنے بندوں کو عطا فرماتے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور فراست عطا فرمایا ہوا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت کا امتحان لوں کیا واقعتاً اللہ نے جنید بغدادی کو بھی نور فراست دیا ہوا ہے کہ حضرت بھی پہچان لیتے ہیں لوگوں کو. تو اس نے آ کر کہا حضرت اس آیت کی، اس حدیث کی مجھے تشریح سمجھائیں. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت نے فرمایا او نصرانی کے بیٹے. اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بظاہر تو اس نے جبہ بھی پہنا ہوا تھا، بظاہر تو خوبصورت بھی لگ رہا تھا اور پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، لیکن حضرت نے فرمایا او نصرانی کے بیٹے. اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نصرانی کا بیٹا ہوں؟ اور واقعتاً میں ہوں بھی نصرانی، میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا. کیا آپ واقعتاً اللہ والے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں نور فراست ہے؟ آپ لوگوں کو پہچان لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے ابھی اسی وقت کلمہ پڑھا دیں، واقعتاً آپ اللہ والے ہیں. اب یہ جو پہچان گئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، یہ میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے اور یہ حقیقت میں نصرانی ہے، اور اس نے پھر مان بھی لیا کہ حقیقتاً میں نصرانی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نور فراست ایمان والوں کو عطا کرتے ہیں، دل میں القاء ڈالتے ہیں، لیکن یہ تقوی کی بدولت ملتا ہے.
گناہ گاروں کو اللہ یہ دولت نہیں عطا فرماتے، گناہ گاروں کو یہ نعمت نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جو متقی ہوتا ہے، جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ہمارے اپنے دور کے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانے وال کے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک آدمی نے ان کی دعوت کی، اس کو کسی نے بتایا حضرت جو ہے نا مشتبہ کھانوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، حلال آمدنی سے پکایا گیا ہے یا حرام آمدنی سے۔ اللہ نے ان کو اتنا نور فراست عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب اس نے 25 کھانے تیار کیے، 25 کھانوں میں سے 24 کھانے حرام مال سے پکائے تھے اور صرف دال جو تھی وہ حلال مال سے پکائی گئی تھی۔ 25 کھانوں میں سے حضرت نے صرف ایک کھانے کو کھایا اور وہ دال تھی، اور بتایا باقی کھانوں سے جو ہے مجھے بدبو آ رہی ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ان کو حرام مال سے پکایا۔ یہ تھے اللہ والے جنہیں اللہ نے تقوی کی بدولت انہیں نور فراست عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت ایک مرتبہ کسی اپنے مرید کے پاس گئے تو مرید نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، حضرت نے فرمایا اس سے تو سور کی بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس سے کیسے ہو سور کی بدبو آ رہی ہے؟ اب وہ مرید اپنی والدہ کے پاس گیا، کہا حضرت نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے حضرت والے احتیاط کا کھانا کھاتے ہیں۔ اصل میں ہماری پڑوسن مجھے بار بار کہتی تھی جب تمہارے حضرت والا آئیں تو کھانا میں پکاؤں، اس نے ہی یہ کھانا پکا کر دیا ہے۔ اب اس کے گھر والے کی جو آمدنی تھی وہ حلال تھی، لیکن اس نے سود والے اکاؤنٹ میں اپنی رقم کو رکھا ہوا تھا، سود لیتا تھا اور اس کو کھاتا تھا۔ تو حضرت پہچان گئے اس کھانے میں سور کی بدبو ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ سب کچھ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ تقوی کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے نور فراست عطا فرماتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں، مشتبہ حلال الحرام میں اس کو فرق واضح کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تقوی کی بدولت نعمت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمیں بھی یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب جو امام الاولیاء تھے، مفسر قرآن تھے، اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا جو آدمی 40 دن میری اس خانقاہ میں رہے، میرے پاس رہے، اس کو 40 دن میں بتاؤں گا اس کھانے کو کھاؤ، اس کھانے کو نہ کھاؤ۔ جو میں کھانا بتاؤں گا اگر وہ وہی کھانا کھائے گا، اللہ اس کو بھی تقوی کی بدولت، پرہیزگاری کی بدولت نور فراست عطا فرمائیں گے۔ یہ دولت آپ کو کہاں سے ملی؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ملی۔ یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ ایک فراست ہے، یہ ایک نور ہے، یہ ایک دولت ہے، یہ نعمت ہے، ایک طاقت ہے جو اللہ تقوی کی بدولت ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔